अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पनामा लीक्स के बाद दुबई लीक्स। गुज़श्ता 24-48 घंटों से आप इस हवाले से बहुत कुछ सुन रहे होंगे, बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। सबको मालूम है कि कितने पाकिस्तानी दुबई में, मुत्तहिदा अरब अमारात के दूसरे इलाकों में, अमेरिका में, कनाडा में उन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं। और ये भी कोई अचंभे की बात नहीं थी कि कोई पाकिस्तानी दूसरे नंबर पे हैं। नंबर 2 काम में तो बहुत आगे होते हैं, लेकिन दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात में जायदादें बनाने में पाकिस्तानी दूसरे नंबर पे हैं। कई हज़ार हैं, 11 अरब डॉलर मालियत की उनकी जायदादें हैं। और इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आ गए हैं। जिस तरह पनामा लीक्स में नाम आए थे, इस तरह अब यहाँ भी पता चला कि कितने जर्नैलों की, कितने सियासतदानों की यहाँ पे जायदादें हैं। अब उसमें जायदाद बनाना, बाहर प्रॉपर्टी ख़रीदना कोई बुरी बात नहीं है। असल मसला होता है कि उसके लिए पैसे कहाँ से आए, जो वसाइल थे, माली वसाइल, वो कहाँ से हासिल किए गए। अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम उसमें आया कि उनका भी वहाँ महल है, यानी अब तो वो मरहूम हो गए, लेकिन ज़ाहिर उनकी फ़ैमिली के पास है। तो एक दिलचस्प कहानी ये थी कि मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब मैं श्रीलंका में एक होटल में हम खाना खाने गए, तो वहाँ का मैनेजर मेरे पास आया। उसने कहा कि आप पाकिस्तानी हैं? तो मैंने कहा हाँ जी। तो उसने कहा कि मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के महल में भी मैनेजर के तौर पे काम करता था, और वो महल जुज़वी तौर पे गेस्ट हाउस के तौर पे भी इस्तेमाल होता था, लेकिन वो उन्होंने ख़रीदा नहीं था। वो दुबई के हुक्मरानों ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को तोहफे में दिया था। इसी तरह घूमते घुमाते हमने दुबई में मलिक रियाज हुसैन का महल देखा, तो उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और महल था। तो हमें बताया गया कि आसिफ अली जरदारी साहब का है और मलिक साहब ने तोहफे के तौर पे दिया हुआ है। अब उस तोहफे के बदले में मलिक रियाज को कराची में क्या क्या मिला, वो आपको मालूम ही है कि एक गोल्फ सिटी है, बहुत बड़ा स्कैंडल उसका बना था। तकरीबन कौड़ियों के भाव ज़मीनें सिंध की मिल गई थी नए शहर बनाने के लिए, बहरिया टाउन के। तो वहाँ पे ये मालूम हुआ कि आपने यहाँ पे सरकारी ज़मीन देनी है किसी को, कहीं और पे अपने लिए ज़मीन या असासा आपने हासिल कर लेना है। तो इस तरह ये जायदादें बनती हैं। अब उसमें कौन सा बड़ी ज़्यादती होगी अगर इसमें नवाज़ शरीफ और उनके घराने का या उनके साथियों का नाम ना हो, क्योंकि पनामा लीक्स में तो था। और मरीम नवाज़ कहा करती थी कि मेरी तो लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और उनके माशाल्लाह असासे अच्छे खासे हैं। तो इसमें हुसैन नवाज़, हसन नवाज़, नवाज़ शरीफ, इन सब के नाम आगे, इस पर भी हमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अलबत्ता बुनियादी कुछ सवालात हैं, और वो ये हैं कि जो 1992 से ले कर 2018 तक फ़ॉरेन करेंसी एक्ट चल रहा था, उसके तहत आपके ऊपर ना डॉलर लाने में कोई पाबंदी थी, ना यहाँ से डॉलर ले जाने में कोई पाबंदी थी। और यही वजह थी कि जितने भी कमिश्नों के पैसे होते थे, वो लोग खुली मार्केट से डॉलर लेते थे, बैंक में जमा करवाते थे और बैंक के ज़रिए बाहर भेज देते थे। तो इसी वजह से अब मैं नहीं कहता कि सब ने इस अंदाज़ में डॉलर भेजे होंगे या सब ने कमीशन के पैसों से ये काम किया, लेकिन अगर कोई SHO हो, ASI हो, किसी ग्रेड 17-18 का अफसर हो, उसकी आपको जायदाद अगर मिल जाती है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लोग हों, FIA के लोग हों, जिनकी लंदन में जायदादें हैं, जिनकी दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात के दूसरे शहरों में जायदादें हैं, फिर तो सवाल बनता है कि ये पैसे इन्होंने हासिल कैसे किए और ये दुबई पहुँचे कैसे। 2018 में इमरान खान की हुकूमत जब आई, उन्होंने फ़ॉरेन करेंसी एक्ट में तब्दीली की, और जिस तरह बेदरेग अंदाज में पैसे बैंकों के ज़रिए, यानी डॉलर्स यहाँ से जा रहे थे, पाकिस्तान के डॉलर्स लूटे जा रहे थे, उस पे किसी हद तक फिर कदगन लगी। यानी इमरान खान की हुकूमत आई तो तब कहीं जाके ये सिलसिला किसी तरीके से हल्का हुआ, थोड़ा सा रुका। लेकिन ज़ाहिर है जनाब, जिन्होंने काम कारोबार करना होता है, उनके पास ट्रिकें बहुत होती हैं। अब स्टेट बैंक का एक इदारा है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, उसके पास हर बड़ी ट्रांजैक्शन की, चाहे वो डॉलर में है, चाहे वो पाकिस्तानी रुपयों में है, 20 लाख रुपए से कोई भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन है,
فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے وہ ریڈار پہ ہوتی ہے، اس میں درج ہو جاتی ہے۔ تو اب بڑے اچنبے کی بات ہے کہ یہ 2013 سے لے کے 2022 23 24 تک فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ آخر کیا کرتا رہا، اس کے تحت جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے اگر پیسے بھیجے تو اس کا نوٹس کیوں نہ لیا گیا۔ اب فارن کرنسی ٹرانزیکشن کے ساتھ ساتھ بینکوں کے ذریعے آپ کو معلوم ہے بریف کیسوں میں بھی پیسے جایا کرتے تھے۔ ایان علی آپ کو یاد ہوگی، ماڈل بڑی مشہور، اس کے خلاف کیس بھی بنا تھا، اس نے کوئی 30-32 پھیرے لگائے تھے لندن کے اور دبئی کے۔ ایک بریف کیس ان کا بہرحال پکڑا گیا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ میں۔ ایک بریف کیس میں عام طور پہ کوئی $5 لاکھ آتے ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں، جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 سے 2012 تک، اس دوران یہ پھیرے لگتے رہے ایان علی نے، اور نامعلوم کتنے لوگوں نے۔ خود ہماری ایک دوست تھی، ان کے ساتھ کسی نے سفر کیا تو ان کے پاس بھی ایسے ہی ایک بریف کیس تھا، اور ان سے وہ بار بار جب باتھ روم بھی جاتے تھے تو وہ نوجوان بریف کیس ساتھ لے جاتا تھا۔ تو ہماری جاننے والی انہوں نے اسے پوچھا کہ بیٹا یہ بار بار آپ بریف کیس ساتھ کیوں لے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انکل نے کہا کہ بریف کیس چھوڑنا نہیں ہے۔ تو انہیں پوچھا کہ بریف کیس میں ہے کیا؟ انہوں نے کہا اس میں ایکچولی ڈالرز ہیں، اور یہ PIA کی فلائٹ تھی جو ہیتھرو لندن یا برمنگم جا رہی تھی۔ تو اس طرح یعنی اسمگلنگ بھی ہو رہی تھی ڈالرز کی پاکستان سے، اور یہ وہ ڈالرز تھے جو کہ آپ کو کمیشنوں کے ذریعے پیسے ملتے ہیں اور یہ لوگ کنورٹ کر کے بھیجتے تھے۔ اور وہ صاحب ایک وزیر اعظم کے بھتیجے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرے انکل وزیر اعظم ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان سے ڈالرز کس انداز میں باہر جاتے رہے ہیں۔ اب امریکی حکام کو، IMF کو کیا معلوم نہیں ہے کہ کتنے بڑے جو پاکستانی ہیں، مشہور نامدار پاکستانی ہیں، ان کی جائیدادیں نیو یارک میں، دبئی میں، لندن میں، استنبول میں، قطر میں موجود ہیں۔ آخر ان کو کچھ تو معلوم ہوا۔ اسحاق ڈار صاحب کے گھرانے کے کوئی اربوں مالیت کی بتایا جاتا ہے جائیداد ہے وہاں پہ۔ اب تو جنرل باجوہ اور ان کے بیٹے کا بھی نام آ گیا کہ ان کی بھی جائیدادیں ہیں، اور محسن نقوی کا بھی نام اس میں آیا۔ اور جنرل باجوہ کو تو آپ کو معلوم ہے کہ اپنا جب تک وہ آرمی چیف رہے اس دوران 6-7 یا 12 ارب روپے ان کی جائیداد کی قیمت بنی، یا اتنی مالیت کی ان کی جائیدادیں بنی جب تک وہ آرمی چیف رہے۔ تو اب IMF کو بھی پتہ ہے، ورلڈ بینک کو بھی پتہ ہے۔ بالکل ایسی جیسے ایک مرتبہ واشنگٹن میں میری ملاقات ہوئی اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان، سگار اس کو کہتے ہیں، تو اس کے ایک بڑے افسر تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حامد کرزئی یا اشرف غنی یا ان کے جتنے بڑے ساتھی ہیں، بڑے بڑے وزیر، ان کے کتنے پیسے کتنے اکاؤنٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم سیاسی مصلحت کے تحت ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ تو کچھ ایسا ہی شاید پاکستان میں بھی ہو رہا ہے کہ سیاسی مصلحت کے تحت IMF والے، ورلڈ بینک والے، واشنگٹن والے، وہ ہمارے جو بڑے بڑے حکمران ہیں، بڑے بڑے رہنما ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے گریز ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بلاول زرداری نے بھی 3-4 سال پہلے جو اپنے اثاثے ظاہر کیے تھے، اس کے مطابق انہوں نے دبئی کے 4 کمپنیوں میں اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ یعنی سیاست وہ یہاں کرتے ہیں اور کاروبار وہ دبئی میں کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو آپ اثاثے ظاہر کرتے ہیں اس میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال جو بنتا ہے اور جو ماضی میں بنتا رہا، نواز شریف سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کے لندن میں جو آپ نے اثاثے خریدے اس کی منی ٹریل کیا ہے، یہ پیسے پاکستان سے لندن کیسے پہنچے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی یہی پوچھا گیا تھا کہ منی ٹریل کہاں ہے، آپ نے جو لندن میں فلیٹ خریدے ان کے پیسے یہاں سے کیسے گئے۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے تمام نے مل کے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے جج سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اس کے بچوں یا اس کے گھرانے کے افراد نے جائیدادیں لندن میں کیسے بنائیں۔ تو اس طرح وہ منی ٹریل بھی نہ ملی۔ اب منی ٹریل ان لوگوں کی بھی جس میں محسن نقوی بھی شامل ہیں، جس میں ہمارے 14-15 جرنیل بھی شامل ہیں، ریٹائرڈ جرنیل، ان سب کو معلوم تو کرنا پڑے گا۔ محسن نقوی صاحب کو بھی بتانا پڑے گا، اسحاق ڈار صاحب سے بھی پوچھنا پڑے گا کہ یہ منی ٹریل کیا ہے، کس طرح یہاں سے پیسے منتقل کیے گئے۔ اور
یہی وہ رکوم تھیں جن کے بارے میں عمران خان نے بار بار کہا بطور وزیر اعظم بننے کے بعد بھی اور پہلے بھی کہ پاکستان کے اوپر بہت بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، چوری ہوئی ہے. یہ دبئی میں جو 11 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے، اس کی بہت ساری مقدار جو ہے وہ چوری کے پیسے ہیں، کمیشن کے پیسے ہیں. ملک غریب ہوتا گیا، یہ لوگ امیر ہوتے چلے گئے. IMF کو بھی ان تمام باتوں کا پتہ ہے. اور اسی کے بارے میں عمران خان نے آج سے 15-16 سال پہلے جیو کے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر میرا کسی حکمران جماعت کے وزیر سے، رکن اسمبلی سے جھگڑا ہو جائے تو کیا عدالتیں میری سپورٹ کریں گی، مجھے بچا سکیں گی؟ اور کیا اس نظام میں، موجودہ نظام کے تحت میں کسی کے خلاف دعویٰ جیت سکتا ہوں؟ کیونکہ کرپشن اس نظام میں بہت زیادہ ہے. تو لب لباب ہماری آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ 2014 میں نریندر مودی بھارت کا وزیر اعظم بنا، لیکن اس تمام 10 سالوں میں اس کے اثاثے تقریباً وہیں کے وہیں ہیں. تنخواہ کے ذریعے اس کے اثاثوں میں کچھ اضافہ ہوا، اور کل کوئی 3 کروڑ کے اس کے اثاثے ہیں، وہ بھی سارا کیش ہے. اس کے نام کوئی زمین، گھر، پلاٹ، کوئی فیکٹری نہیں ہے. جبکہ ہمارے ہاں ایک وزیر بن جاتا ہے، وزیر اعظم تو دور کی بات، وزیر بن جاتا ہے تو لاکھوں ڈالر یا لاکھوں ریال درہم کی جائیدادیں ان کی دبئی میں اور دوسرے متحدہ عرب امارات کے دوسرے عرب ممالک میں بن جاتی ہیں. اگر نظام میں سختی نہیں ہوگی، نظام میں چیک نہیں ہوگا، اور نظام قانون کو نافذ کرنے والے ہی نظام اس قانون کی خلاف ورزی میں شامل ہوں گے، تو پھر ایسا تو ہوتا رہے گا. مجھے اور آپ کو پھر انصاف نہیں ملنا، نہ ہی منی لانڈرنگ اور ڈالروں کی اسمگلنگ رک سکے گی.